آج ہم بات کریں گے کویت کے میڈیکل کے بارے میں، کیونکہ کویت کے ویزے کھل چکے ہیں۔ بہت سے دوست حضرات فون پہ ٹیلی فون پہ باتیں بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں اور واٹس ایپ بھی کر رہے ہیں کہ کویت کے میڈیکل کے بارے میں بتائیں۔ تو کویت کا میڈیکل بہت ٹف کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے میں اگر ایل ایف ٹی بھی آپ کی ریز ہوتی ہے یا ایکس رے میں آپ سانس اچھا نہیں کھینچتے تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پینڈنگ ہو رہے ہیں، کیونکہ کویت کا ویزا بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ انہوں نے کویت کے اتنا سخت میڈیکل کر دیا ہے، کیونکہ سینٹروں کو کویت کے میڈیکل میں اگر آپ ذرا بھی لاپرواہی ہو ان کی طرف سے، یا کوئی کیس مس ہو جائے، یا کوئی بی یا سی یا کوئی ایکس رے میں بندہ جس کو پرابلم ہو وہ فٹ ہو جائے، تو کویت کا میڈیکل ان کو وہاں سے وہ ریفیوز کر دیتے ہیں اور سینٹر کو اس کا جرمانہ بھی پے کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے کویت کا جو میڈیکل ہے بہت زیادہ ٹف ہو گیا ہے۔ آپ جب بھی میڈیکل کرانے جاتے ہیں یا میڈیکل کروائیں، اس سے پہلے اپنا پری میڈیکل کرائیں، اپنے ٹیسٹ ایل ایف ٹی آر ایف ٹیز وغیرہ بلو روبن لازمی چیک کروائیں، کیونکہ ان کے سیمپل 2 جگہ پہ چیک ہوتے ہیں۔ آپ کو دوبارہ بلا کر آپ کا میڈیکل کرتے ہیں۔ ان میں میڈیکل کا ٹائم بھی 2 سے 3 دن کا دیتے ہیں، اور آپ کا وہ جو ٹوکن پہ کنٹری چینج بھی نہیں کرتے، جو کنٹری لکھی جاتی ہے اسی کنٹری کا میڈیکل کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ میری یہ ایڈوائز ہے آپ کو کہ آپ جب بھی کویت کا میڈیکل کرائیں، آپ اپنے پورے ڈاکومنٹس کے اسپیلنگ وغیرہ اور اس کے ساتھ اپنے ایل ایف ٹی کی رپورٹیں، پری میڈیکل ایکس رے کا پورا رزلٹ اچھی طریقے سے چیک کروا لیں، یا لمبا سانس کھینچ کے ایکس رے کرایا کریں، تاکہ آپ کو ایکس رے میں بھی رپیٹ نہ کیا جائے۔ اور ایل ایف ٹی جو آپ کی ہے جگر کی گرمی، اس کا بھی دوبارہ ٹیسٹ لیتے ہیں۔ ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں اور احتیاط کریں۔ میڈیکل پہلے کریں، کیونکہ ویزا بہت مہنگا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ ان چیزوں پر غور کریں۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو ہیلتھ کے متعلق کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔